اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو خلائق کے لیے جو ہے وہ مرجع قرار دے دیا اور امن کا گھر قرار دے دیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے کہا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اور ہم نے جو ہے یہ عہد لیا حضرت ابراہیم اسماعیل سے کہ اس گھر کو پاک رکھیں آپ دونوں، طواف کرنے والوں کے لیے اور والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو طاہر رکھیں، پاک رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ چیزیں بیان کی ہیں اس میں اعتکاف کا بھی تذکرہ ہے۔ اعتکاف کے چند احکام آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اعتکاف کا اصل ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اعتکاف کیوں بیٹھنا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ایسے چند دن مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں یا اس کے پیچھے کوئی ہدف بھی ہے؟ جس طرح نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا کوئی ہدف ہے یا ایسے ہی ہیں، یہ ایسے ایکسرسائز ہے؟ جس طرح اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز کی غرض و غایت یہ ہے کہ یہ فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے بچاتی ہے۔ اسی طرح روزے کا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صفت تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کی کمزور ہے تو وہ قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اعتکاف کا کیا مقصد ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ سب سے پہلے جو اعتکاف کے ٹائمنگ کے حوالے سے ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی آپ اعتکاف میں بیٹھیں، سال کے کسی جو ہے وہ مہینے میں بھی آپ اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن افضل ترین مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور رمضان المبارک کے آخری جو 10 ایام ہیں ان میں اعتکاف جو ہے وہ بیٹھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف کتنا دیر بیٹھنا ہے، تو 3 دن کم از کم اعتکاف جو ہے وہ یہ اس کی ٹائمنگ ہے، اس سے زیادہ آپ جتنا بھی آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، اس کی حد نہیں ہے۔ تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے، جب 2 دن بیٹھیں گے تو تیسرا دن واجب ہے۔ اسی طرح اگر 5 دن بیٹھیں گے تو چھٹا دن، چونکہ پھر آگے تیسرا آ گیا، وہ چھٹا دن بیٹھنا جو ہے وہ واجب اور لازمی ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو اعتکاف کی شرائط میں سے وہ یہ ہے کہ روزہ لازمی ہے، جس نے اعتکاف پہ بیٹھنا اس کا روزہ رکھنا لازمی ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ، جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، خواہ وہ اجارے کا روزہ ہو، قضا روزہ ہو، مستحبی روزہ ہو، منتی روزہ ہو، کوئی بھی ہو وہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام ہو جائے، مثلا خاتون اگر بیٹھی، اور خواتین بھی بیٹھ سکتی ہیں، اور مسجد کے اندر ہی بیٹھیں گی، اور مسجد کے علاوہ امام بارگاہ و دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اور جو ہے وہ اگر خاتون اس دوران جو ہے وہ اس کے جو پیریڈ آتے ہیں وہ آ جائیں تو فوراً وہاں سے مسجد سے باہر نکل جانا اور اٹھنا جو ہے وہ لازمی ہے، اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اگلی چیز جو ہے وہ دن میں وہ کام جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، ایسا کوئی کام کرنا اعتکاف کو بھی باطل کر دے گا، کیونکہ روزہ رکھنا لازمی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اعتکاف کہاں بیٹھنا ہے، جگہ کون سی ہے، وہ 4 مسجدیں ہیں افضل ترین، اس کے بعد جو ہے وہ جامع مسجد ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد کوفہ، مسجد بصرہ، اور اس کے بعد شہر کی جامع مسجد۔ ان میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، عام مسجد میں بھی اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اعتکاف کرنے والے کے لیے خوشبو لگانا، خوشبو کا سونگھنا، جڑی بوٹیوں جو خوشبودار ہیں ان کا سونگھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ اگرچہ روزہ دار کے لیے جائز ہے مگر ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زوجہ کے قریب جانا بھی اگرچہ روزہ دار کے لیے بعد از افطاری کے وہ جائز ہے، لیکن اعتکاف بیٹھنے والے شخص کے لیے جائز جو ہے وہ خاتون کے پاس جانا نہیں ہے۔
اسی طرح اعتکاف کے دنوں میں مد مقابل پر فضیلت یا غلبہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اس کو نیچا کرنے کے لیے علمی اور دینی بحثیں کرنا بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں خرید و فروخت کرنا، دوسرے معاملات جو ہیں، معاوضہ ہے، کرایہ ہے، یہ سارے مضاربہ ہے، یہ ساری چیزیں جتنے بھی معاملات شرعی اگرچہ جائز ہیں اور حلال ہیں، مگر اعتکاف کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، ما سوائے مجبوری کی حالت میں اور کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو اعتکاف میں حرام کام کو جانتے ہوئے انجام دینا، یعنی ایک کام حرام ہے اعتکاف کے اندر، مثلا خوشبو کا لگانا، خوشبو کا سونگھنا، یا زوجہ کے قریب جانا، یا اسی طرح خرید و فروخت کرنا، یہ معاملات ان کو جانتے ہوئے کہ یہ اعتکاف کے اندر حرام ہے، پھر بھی انجام دے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، نئے سرے سے شروع کرے گا۔ اعتکاف کی جگہ سے باہر جو ہے وہ انسان نہیں نکل سکتا ہے مسجد کے اندر سے۔ ہاں اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ، اب تو خیر وہ یہ ہے نہیں، اب تو ہر مسجد میں جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں واش روم بھی، اور ساری چیزیں اگر نہ ہوں تو اس کے لیے بامر مجبوری باہر جایا جا سکتا ہے، اور غسل کرنے کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے جو ہے وہ، مگر آج کل تو ہے وہ مسجد کے اندر ساری چیزیں اویل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اعتکاف کا جو ہے وہ اب اصل مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا جو مقصد اور ہدف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ اعتکاف جو عربی کے اندر عاکفہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ استعمال یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ عاکفہ کا مطلب ہے عربی میں استعمال جو ہوتا ہے کہ کسی کی تلاش میں نکلنا، کسی کی تلاش میں نکلنا اور پھر اس کو پا لینا، اور ایسا پا لینا، اس کے ساتھ ملازم ہو جانا، اس کے ساتھ جڑ جانا، پھر جدا نہ ہو جانا۔ جس طرح حرارت جو ہے وہ آپ گرمی کے اندر سے، آگ کے اندر سے آپ حرارت نہیں نکال سکتے، اسی طرح جو ہے وہ برف کے اندر سے آپ برودت، ٹھنڈک کو نہیں نکال سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ یہ جو چیزیں آپ کی خدمت میں نے نقل کی ہے، یہ جہاں آگ ہوگی وہاں گرمائش بھی ہوگی، اور جہاں برف ہوگی وہاں ٹھنڈک ہوگی، یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا کسی کے ساتھ لازم ہو جانا پھر جدا نہ ہو سکیں، یہ اصل ہدف ہے۔ اور اصل ہدف جو ہے وہ اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کی خاطر خدا کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ ہی کی خاطر جو ہے وہ جانا ہے۔ یہ مسجد میں جو بیٹھنا ہے یہ ایکسرسائز ہے۔ مسجد میں یہ جو جس طرح مشق سمجھ لیں، جس طرح جو ہے وہ جنگ کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں، باقی چیزوں کے لیے جو ہے وہ امتحانات کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ایکسرسائز ہے۔ اصل ہدف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا لازم ہو جانا پھر جدا نہ ہوا جا سکے۔ اصل اعتکاف جو ہے وہ 3 دن یا 10 دن یا 6 دن یا 9 دن یا جتنے بھی آپ بیٹھیں گے، اس کے بعد اصل اعتکاف شروع ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ اعتکاف والا ہدف جو اللہ نے بتایا تھا وہ پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ بیوی کو چھوڑ دیں، گھر والوں کو چھوڑ دیں، سارے معاملات جو ہے وہ چھوڑ دیں، خرید و فروخت چھوڑ دیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں، بس اللہ ہی کی خاطر سارا کچھ کریں۔ جب گھر میں آپ جائیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ کی ہیں یا نہیں، یہ صفت آپ کے اندر آئی ہے یا نہیں، حلال کما رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں، حلال خرید رہے ہیں، حلال فروخت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ اعتکاف میں 3 دن بیٹھیں، 4 دن بیٹھیں، یا پورا مہینہ بیٹھے رہیں، یا پورا سال بیٹھے رہیں، اور پھر اٹھ کر آئیں اور وہی کام جو ہے وہ کریں، آنکھ غلط جو ہے وہ نگاہ اٹھے، زبان غلط بولے، کان غلط سنے، ہاتھ غلط اٹھے، پاؤں غلط چلیں، تو یہ اعتکاف کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس طرح رمضان المبارک اللہ نے کہا کہ یہ تقویٰ کے لیے، اور رمضان جب ختم ہو تو انسان کے اندر تقویٰ کی صفت نہ آئے بلکہ انسان اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے، خدا نخواستہ تو پھر اس روزے کا، رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے خطبہ شعبانیہ کے اندر غالباً یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، ایسا کوئی کام مت کرنا کہ یہ جہنم کے دروازے تمہارے اوپر کھل جائیں اور جو ہے وہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں، ایسا کام مت کرنا۔ اور حضور نے فرمایا تھا بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے، وہ اپنے گناہ جو ہے وہ بخشوا نہ سکے، چہ جائے کہ اگر خدا نخواستہ وہ رمضان کے اندر کوئی اور الٹے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کر لے تو شیطان تو جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، یہ نفس انسانی ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے، یہ جو بہت سارے افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیطان اگر نہ ہوتا ہم تو بڑے اچھے تھے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اپنا نفس کیسا ہے، یہ اس کے اندر یہ اپنے آپ کو پرکھنے کا بہت اچھا یہ معیار ہے اور بہت اچھا
آپ کو یہ چیز ملی ہے رمضان المبارک کہ دیکھیں ہم کیسے ہیں اور اس کے اندر اپنی اصلاح کریں. جس طرح حضور نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اب شیطان تو بندے ہوئے ہیں، شیاطین نہیں ہیں. اب اگر ہم خدا نخواستہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں، غلط چیز سن رہے ہیں، غلط چیز بیان کر رہے ہیں، غلط طرف ہاتھ جا رہا ہے، غلط طرف نگاہ جا رہی ہے، تو یہ دیکھیں ہمارا نفس گندا ہو چکا ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ جس طرح جو ہے وہ انسان کا جسم جو ہے وہ پلتا بڑھتا ہے، اسی طرح روح بھی پلتی بڑھتی ہے. اور جس طرح اچھی غذا دینے سے ایک طاقتور جو ہے وہ انسان کا جسم ایک باڈی بن جاتی ہے، جس طرح باڈی بلڈر ہوتے ہیں، اسی طرح روح کی جو غذا ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے. اگر روح کو غذا بری دیں گی تو وہ شیطانیت والا جو ہے وہ نفس جو ہے وہ ابھرتا چلا جائے گا، نفس امارہ جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، نفس لوامہ بالکل ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ اچھائیاں اپنی بڑھاتے چلے جائیں تو نفس جو ہے وہ لوامہ بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ٹائم آئے گا کہ نفس امارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نفس مطمئنہ اور یقین والی منزل انسان کے لیے آ جائے گی، جو کہ ہدف ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.